منٹو نے کہا تھا بھوکے کا مذہب روٹی ہے۔ میں اس جملے کا فلسفہ تنہائی میں اکثر اپنے ذاتی تجربوں سے نچوڑنے کی کوشش کرتا رہا۔ دو بزرگ وجود وحدانیت کی تلاش میں مبتلا، طریقت کے الگ الگ معیارات پر فائز۔ تسبیح کو انگلیوں کی نوک سے سرکا کے ہتھیلی میں قید کر کے ایک نے پوچھا کہ روٹی ملے تو کیا کرتے ہو؟ جواب آیا، شکر۔ اگلا سوال اسی کڑی کو آگے جوڑتے ہوئے پوچھا گیا کہ نہ ملے تو؟ جواب آیا، تلاش کی جدوجہد۔ اس جواب پر تسبیح ہتھیلی سے سرک کر واپس انگلیوں پر آئی، زبان ورد میں مشغول اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ دیکھ کر دوسرے بزرگ میں تجسس کی لہر دوڑ گئی۔ اصرار ہوا، جواب نامناسب ہے کیا؟ بزرگ نے جواب دیا، یہ طرز حیات تو ایک کتے کا بھی ہے، تو کس بنیاد پر تم اشرف ہو؟ یہ سن کر آنکھیں اوپر کو دوڑی، بل کھائی پیشانی پر بنے آثار سے سوال کی تصدیق ہوئی تو دوسرے بزرگ نے پوچھ ہی لیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو جواب آیا، روٹی نہ ملے تو شکر، اور مل جائے تو بھوکے کی تلاش۔ ہم اس مسلمان قلب کی لبڈب کی تفسیر بھول گئے۔ ہم مذہب اور دین کو الگ رکھنے میں اس قدر مشغول تھے کہ بھول گئے کہ سماجی ڈھانچہ اور سب سے بالا تر نظام کے سرپرست اصل میں ہم ہی تو ہیں۔ اسی لیے وہ خلیفہ دریا کے کنارے کتے کے مرنے پر بھی سہم جاتے تھے کہ اس کا حساب مجھ سے ہوگا۔ اب رمضان کا موقع درپیش ہے، ہم روٹی کو نظروں کے سامنے رکھ کے نفس کے جدوجہد میں ایک بار پھر گم ہو جائیں گے، اس بات سے بے خبر کہ ایسے کتنے ہی روزے کسی اور کے تھے جو ہمارے امتحان مانتے تھے۔ اس لیے کہیں نوریہ جیسی بچی بھی مرد کا لباس پہن کے کام کرنے نکل جاتی ہے۔ روٹی آپ تک کیوں آئی؟ یہ سوال کبھی خود سے پوچھ لیجئے۔ خیر، رمضان کی پرخلوص مبارکباد۔